غدیر کے دن کے اہم اعمال کون سے ہیں؟ غدیر کے دن وہ کون سا عمل ہے کہ جس کا ثواب 10 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر ہے؟ کیا غسل غدیر کے ذریعے سے نماز ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام والائمۃ الاطہار۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ غدیر کا دن 18 ذی الحجہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جسے اسلامی اعتبار سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی عید قرار دیا گیا ہے، جس دن خوشی منانا اور اسے عام کرنا ایک اہم فریضہ اور ایک اہم ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میدان غدیر میں ہر حاضر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب افراد تک اس غدیر اور اس خطبہ غدیر کے مطالب کو پہنچائے، اور قیامت تک آنے والے ہر والد اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں تک غدیر اور مطالب غدیر اور خطبہ غدیر کے مطالب کو پہنچائے۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام والد اور باپ کی ذمہ داری قرار دی کہ وہ اپنے بچوں کو غدیر کے بارے میں بیان فرمائے، اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے غدیر کے بارے میں لوگوں کو، مومنین کو متوجہ بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے کچھ اہم اعمال بیان کیے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کے اہم اعمال کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے جس عمل کی آج کے دن بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ آج کے دن کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے، روایات میں ذکر ہوا ہے، آج کے دن جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طریقے سے جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا۔ آج کے روزے کے ثواب کے سلسلے سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب دنیا کی عمر کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص کو ہمیشہ کی دنیاوی زندگی مل جائے اور وہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہے تو اسے جتنا ثواب ملے گا، غدیر کے دن روزہ رکھنے کی بنا کے اوپر اسے اتنا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن روزہ رکھے تو ایسی صورت میں اسے 100 حج مقبول اور 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب بھی خداوند متعال عنایت کرے گا۔ غدیر کے دن کا دوسرا عمل ہے غسل کرنا، کہ جس کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور علماء نے بھی اسے مستحب مؤقت قرار دیا ہے، اور اس کا وقت زوال سے پہلے پہلے قرار دیا گیا ہے۔ بہتر ہے کہ انسان زوال سے پہلے اس غسل کو انجام دے۔ غدیر کے دن کے اہم اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز۔ آج کے دن 2 طریقے کی نماز ذکر ہوئی ہے۔ ایک نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں ادا کرنی ہے، کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، اور جس طریقے سے عام نماز پڑھتے ہیں رکوع سجدہ اسی طریقے سے ہمیں انجام دینا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ جس شخص نے اس نماز کو ادا کیا اس کے بارے میں روایات میں ذکر ہے کہ اسے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا، اس نماز کے بعد دنیا و آخرت کی اس کی جو بھی حاجتیں ہوں گی خداوند متعال بہت ہی آسانی سے قبول کر لے گا۔ آج کے دن کی ایک دوسری نماز کا بھی ذکر روایات اور کتابوں میں ہوا ہے، لہذا اسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ یہ نماز بھی 2 رکعت ہے، اور بہتر ہے کہ انسان اسے زوال کے قریب ہی ادا کرے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں گے۔ جب آپ کی نماز ختم ہو گئی، یعنی آپ نے تشہد اور سلام پڑھ لیا، تو پھر اس کے بعد سے آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ شکرا للہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ شکرا للہ پڑھ چکے، پھر اس کے بعد سے آپ کو اٹھنا ہے، اٹھ کے بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد ایک طویل دعا ہے، تقریباً 2-2.5 صفحے کی دعا ہے، مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنک موجود رہے گی۔ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ آپ سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے اور 100 مرتبہ شکر للہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سے آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ اس نماز کو جو شخص ادا کرے گا، گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے میدان غدیر میں رسول اکرم اور مولا کائنات کے ساتھ بیعت کی۔ غدیر کے دن مولا کائنات کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص نجف اشرف میں حاضر ہو سکتا ہے تو پھر تو نور علی نور، لیکن اگر حاضر نہیں ہو سکتے تو پھر ایسی صورت میں جہاں پر ہم موجود ہیں وہیں پر زیارت امین اللہ، زیارت جامع کبیرہ، اسی طریقے سے زیارت غدیریہ کی کہ جو مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، اور اس کا ذکر
مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کی تلاوت کر کے اور اس کی قرأت کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں اور ان کی زیارت کریں۔ غدیر کے دن کا ایک اور عمل کہ جو روایات میں ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ جوانوں کو، مومنین کو چاہیے کہ آج کے دن 100 مرتبہ اس جملے کی تکرار کریں۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی طریقے سے غدیر کے دن محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھنے کا دن ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام غدیر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، غدیر کا دن محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجنے کا دن ہے۔ غدیر کے دن کا ایک انتہائی اہم عمل کہ جس کے علماء نے بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ ہے دعائے ندبہ پڑھنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 دن دعائے ندبہ پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک جمعہ کے دن، دوسرے عید فطر کے دن، تیسرے عید قربان کے دن اور چوتھے غدیر کے دن۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعائے ندبہ کی قرأت کریں اور اس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں۔ غدیر کے دن مومنین کو عیدی دینے اور تحفے دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے جو شخص اس دن اپنے مومن بھائی کو 1 درہم دے گویا اس نے عام دنوں میں 1 لاکھ درہم اپنے مومن بھائی کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ذکر ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دن اپنے خاص اصحاب کو اور اپنے چاہنے والوں کو انگوٹھی، نئے کپڑے، اسی طریقے سے نئے جوتے حجی کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ ان انفرادی اعمال کے علاوہ کچھ اجتماعی اعمال بھی روایات میں اور کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب مومنین آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، سلام کے بعد اور مصافحے کے بعد ایک دوسرے کو اس طریقے سے مبارکباد پیش کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام والائمۃ الاطہار۔ دوسرا اجتماعی عمل ہے عقد اخوت کہ جسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ عقد اخوت اور عقد برادری کا جو طریقہ روایات اور کتابوں میں ذکر ہوا ہے وہ اس طریقے سے کہ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک مومن بھائی اپنا داہنا ہاتھ دوسرے مومن بھائی کے داہنے ہاتھ میں رکھے گا اور داہنے ہاتھ میں رکھنے کے بعد اسے اس دعا کو پڑھنا ہے کہ جو دعا ہماری اسکرین پر آ رہی ہے، یہ دعا اسکرین پر موجود ہے، اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے۔ وَآخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَآحَدْتُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَىٰ أَنِّي إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَةِ وَأُذِنَ لِي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي۔ اور جب یہ دعا مکمل ہو گئی تو اس کے بعد کا مرحلہ آتا یہ ہے کہ دوسرے برادر مومن کو قبل تو کہنا ہے، یعنی ہم نے قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد سے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے کہ جو یہاں کے اوپر ذکر ہوئی ہے، اسقطت عنک جمیع حقوق الاخوہ ما خلا الشفاعۃ والدعاء والزیارہ۔ اس عقد اخوت میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ 2 مومن برادر یا چند مومن برادران آپس میں اس بات کا عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر خداوند متعال نے انہیں اس بات کی توفیق دی کہ وہ جنت میں داخل ہوں یا انہیں اللہ نے حق شفاعت عنایت کیا تو ایسی صورت میں وہ بغیر دوسرے برادر مومن کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آج کے دن کا ایک اجتماعی عمل کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے جانا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص غدیر کے دن ایک بندے مومن کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے جاتا ہے، خداوند متعال اس کی قبر میں 70 نور کو داخل کرتا ہے اور اس کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کی قبر کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آج کے دن یعنی غدیر کے دن صلہ رحم کی اور اپنے رشتہ داروں کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے جانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ غدیر کے دن کا آخری اہم عمل ہے مومنین کو کھانا کھلانا۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس عید میں ایک بندے مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب 10 لاکھ افراد کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن ایک بندے مومن کو کھانا کھلائے گویا اس نے تمام انبیاء کرام اور صدیقین کو کھانا کھلایا ہے۔ تو مومنین کرام امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ اس میں بتائے گئے اعمال پر اگر دیگر مومنین عمل کریں گے تو آپ بھی ان کے ثواب میں شریک ہوں گے۔
انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.